قنوت نازلہ کا کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ کے مسلمان دشمنوں کی طرف سے سخت فتنہ اور سخت مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو حکم اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام فجر کی نماز میں رکوع کے بعد پہلے امام قرات کرے گا اور قرات کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، رکوع کے بعد پھر قومہ میں جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اب کھڑے ہونے کے کھڑا ہونے اور سجدے میں جانے کے بجائے رکوع سے کھڑا ہو کر کے اطمینان سے پھر قنوت نازلہ پڑھے۔ اور قنوت نازلہ حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، اس طریقے سے جو ہے احادیث شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے فتنہ سے حفاظت اور دشمنان اسلام کے لیے تباہی اور بربادی اور ان کے شرور و فتن سے بچاؤ کی دعائیں کی جاتی ہے۔ مقتدی حضرات ہر دعا پر آہستہ آواز سے آمین کہے، جیسے امام کہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت تو اس پر جو ہے مقتدی کہے آمین۔ اس طریقے سے جہاں جہاں امام ٹھہرے تو وہاں جو ہے مقتدی آمین کہے۔ در المختار میں ہے وَلَا يَقْنُتْ لِغَيْرِهِ إِلَّا لِنَازِلَةٍ فَيَقْنُتُ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِ وَقِيلَ فِي الْكُلِّ۔ در مختار شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری صفحہ 448 آگے علامہ شامی اس کے اندر بحث کرتے ہوئے لکھتے وهو صریح فی ان قنوت النازلہ عندنا مختص بلا صلاة الفجر دون غیرها من صلاة الجہریہ او السریہ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری صفحہ 449 کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 447 پر اس کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔